آیت مبارکہ میں آنے والے کل کے بارے میں جو علم ہے اس کی نفی کی گئی۔ آنے والے کل کے بارے میں علم دو قسم کا ہے، ایک جو ارینج کیا گیا ہو یعنی پلاننگ کے تحت ہو، اور ایک جو پلاننگ کے تحت نہ ہو۔ ایک انسان ہے، وہ آنے والے کل کے بارے میں ایک پلان کرتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا، اپنا پورا پروگرام ارینج کرتا ہے۔ اس ارینج کرنے کا علم اس کو ہوتا ہے، لیکن اس کا نفع، نقصان، شر، ان سب کا علم اس کو نہیں ہوتا۔ یعنی اس نے طے کر لیا کہ میں کل یہ کروں گا، اس کا علم اس کو ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بزنس میں وہ پیسہ لگاتا ہے، اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس میں نفع ہوگا، لیکن بعض اوقات اس کو نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کرنسی نیچے گر جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی۔ تو اس کو آنے والے کل کا علم تو تھا جو اس نے ارینج کیا، لیکن اس کے جو نتائج تھے اس کا علم اس شخص کو نہیں تھا۔ لیکن یہ خاصہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آئندہ آنے والے تمام امور کا علم دے دیا۔ آئندہ آنے والے تمام واقعات سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ کر دیا۔ یوں کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع فرما دیا۔ اس میں بے شمار روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر ایک روایت وہ یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ہاتھ رکھ کر جو جابر ظالم جو سردار تھے ان کے جو گرنے کی جگہ تھی مر کر، اس کی نشاندہی کی۔ اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ صحابہ کرام جو ہے انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو مارنے لگے، اس سے ابو سفیان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے تو وہ کہتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو صحابہ اس کو چھوڑ دیتے۔ لیکن جب وہ کہتا ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ کہتے تو صحابہ اس کو مارتے، لیکن جب وہ کہتا ابو سفیان تو صحابہ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم جب یہ سچ کہتا ہے تم اس کو مارتے ہو، جب یہ جھوٹ کہتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جگہ پر ہاتھ رکھ کر، بدر کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہاں فلاں سردار، یہاں فلاں سردار، یہاں فلاں سردار مر کر گرے گا۔ حضرت انس راوی کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کی نشاندہی کی، جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہاں فلاں سردار گرے گا، یہاں فلاں سردار گرے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ اس جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا اس سے نہ تو ذرا سا ادھر ہوا نہ ذرا سا ادھر ہوا، عین اسی جگہ پر وہ سردار مر کر گرتے۔ اس کی شرح لکھتے ہوئے محدثین نے اس کے بارے میں بحث کی، وہ یہ لکھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ پہلا معجزہ یہ کہ انہوں نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ دوسرا کہ ہاتھ رکھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ یہاں فلاں شخص مرے گا، یہاں فلاں شخص مرے گا۔ کہا کہ یہ خاصہ جو ہے یہ صرف حضور کا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئندہ آنے والے تمام امور کا علم ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کن کی کنجی ہے، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں مبارک سے نکل جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں حضور کا خاصہ ہے، حضور کو آنے والے تمام امور کا علم بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کن کی کنجی بھی ہیں۔ کیوں نہ ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے عین مطابق ہے،